اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 11ویں جماعت کے عزیز طالب علم السلام علیکم. امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. تو پچھلی ویڈیو کلاس میں ہم نے مثنوی کے بارے میں آپ کو جانکاری دی. تو آج ہم مشقی سوالات کا احاطہ کریں گے. تو آپ ان کو خود بھی لکھ سکتے ہیں. مثنوی کی تعریف کیجیے اور اس کے اجزائی ترکیبی لکھیے. تو اگر آپ کتاب کا پیج نمبر 148 نکلے تو اس میں مثنوی کی تعریف بھی لکھی گئی ہے. مثنوی کے لغوی معنی دو یا دو جز والی چیز، اس کے معنی کو دوہرا کرنا ہے. اس طرح اصطلاح کے میں مثنوی کو اس نظم کو کہتے ہیں جس میں ہر شعر کے دونوں مصرے ہم کافیہ ہوں مگر ہر شعر کا کافیہ مختلف ہو. تو اس طرح سے مثنوی کی خصوصیات بھی اس طرح کردار نگاری، واقعہ نگاری یا اسلوب اردو مثنوی کی تاریخ یہ بھی ہم نے پڑھا. تو یہ میں آپ کو نوٹ بنا کے بھیج دوں گا انشاءاللہ الرحمن. تو آگے ہم اگلا سوال پڑھیں گے. اردو مثنوی کی ابتدا کی ارتکاب پر روشنی ڈالیے. شعر البیان اردو کی شاہکار مثنوی اس باری نصب کے مد نظر رکھ کر شعر البیان کی خصوصیات بیان کیجیے. یہ میں نے آپ کو ریٹن ڈاکومنٹ کے طور پر بھیج دیا ہے LMS کے ذریعے. تو مثنوی کے شامل نصاب حصے کو نثر میں لکھیے. تو یہ خود آپ لکھ سکتے ہیں. تو 5واں سوال ہے، شعر البیان کے نصاب میں شامل جن پھولوں کا ذکر ہوا ہے ان کی فہرست تیار کیجیے. ان میں جن پھولوں کو آپ نے دیکھا ہے اس کے بارے میں دو جملے لکھیے. تو جن پھولوں کو آپ نے دیکھا ہے جو اس میں ذکر کیا گیا ہے، تو اس میں ایک نرگس کا ذکر کیا گیا ہے، دوسرا سنبل، تیسرا گل اشرفی. ان 3 پھولوں کا ذکر اس میں کیا گیا ہے. تو نرگس ایک حسین خوبصورت پھول ہوتا ہے جس کا درمیان حصہ زرد رنگ کا ہوتا ہے اور باہری حصہ دودھیا رنگ کا ہوتا ہے. شاعر اس پھول کو محبوب کی آنکھ سے تشبیہ دی ہے. اس کے بعد ہے سنبل بھی ایک خوبصورت پھول ہے. تو اس کے بعد گل اشرفی ہے. گل اشرفی گول شکل کا پھول ہوتا، اس کا رنگ بہت چمکیلا ہوتا ہے. تو اس کے بعد آتا ہے قواعدی سوالات. تشبیہ کس کو کہتے ہیں؟ تشبیہ کے معنی ہیں ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ مانند ٹھہرانا. یعنی کہ ہم ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند یعنی اس جیسا ٹھہراتے ہیں تو اس کو تشبیہ کہتے ہیں. یہ ایک معنوی صنعت ہے. اصطلاحی شعر میں جب کسی خصوصیت کی بنا پر ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ مشابہت کے استعمال کریں تو اسے تشبیہ کہتے ہیں. تو اصطلاحی شعر یعنی کہ شعروں میں جب کسی خصوصیت کی بنا پر کسی ایک چیز کو دوسری چیز کی مشابہت میں استعمال کیا جاتا ہے تو اسے تشبیہ کہتے ہیں. تو اس میں شعر میں ہے ناز کی اس کی لب کے کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. تو اس شعر میں گل اور لب یعنی کہ ہونٹوں کو کے درمیان تشبیہ کا لگا، یعنی کہ ان کے درمیان تشبیہ دی گئی ہے. مثنوی ایسے مزید شعر نشان دیجیے جن میں تشبیہ کا استعمال ہوا ہے اور پھر اشعار کو تشریح کیجیے. تو اس میں کچھ شعر اگر آپ کتاب کا کچھ شعر ہے. کوئی رکھ کے زیر زنخان چھڑی رہی نرگسی آسا کی آسا کھڑی کی کھڑی. تو ایک شعر ہے. دوسرا ہے کیا کہ پھول سے تشبیہ دی گئی تو اسے کسی نے دیے کھول سنبل کے بال تماچوں سے جو گل کے سرخ گال. تو تیسرا شعر کہا شاہ کے وہاں کا مجھے دو پتہ عزیز و جہاں وہ یوسف گیا. تو ان میں تشبیہ دی گئی. بادشاہ نے کہا وہ جگہ بتا دو مجھے جہاں میرا یوسف جیسا خوبصورت بیٹا غائب ہو گیا ہے. تو ادھر شہزادے کو حضرت یوسف سے تشبیہ دی گئی ہے. تو اسی طرح تیسرا شعر ہے گیا جب سے وہ سرو اس باغ سے نظر پھول آنے لگے داغ سے. تو یہاں اس کو سرو کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اس شعر میں اگر آپ کتاب کا ویسا کھولیں گے. تو دوسرا ہے بے پاٹ اس کا ہے میرے نوجوان کہاں جاؤ پیر نظر تو نے مجھ کو پر نہ کی بے نظیر. تو اس شعر میں
اس شعر میں صنعت تضاد کا استعمال ہوا، یا تضاد یعنی کہ مخالف جو ہوتے ہیں، تضاد جن میں ہوتا ہے، جن میں مخالف ہوتا ہے، ضد ہوتی ہے۔ یہاں جب کسی شعر میں ایک ہی شعر میں دو متضاد الفاظ استعمال کیے جائیں تو اس سے تضاد کہتے ہیں۔ تو جب ایک شعر میں دو متضاد الفاظ کا استعمال ہوتا ہے تو اسے تضاد کہتے ہیں۔ مذکورہ بالا شعر میں نوجوان اور پیر متضاد ہیں، یعنی کہ نوجوان اور پیر یعنی بزرگ۔ مثنوی کے نصاب میں مزید ایسے الفاظ جن میں تضاد کی صنعت استعمال کی گئی ہے۔ تو اگر آپ پہلا شعر یہ، میری نوجوان کہاں جاؤں پیر، نظر تو نے مجھ کو نکی بے نظیر۔ تو اس میں تضاد ہے شعر میں کہ تضاد استعمال ہوا جب شعر کسی مصرے میں۔ تو دوسرا شعر اس میں، نہ گنچا نہ گل نہ گلستان رہا، فقط دل میں ایک خار ہجراں رہا۔ اس شعر میں گل اور خار دو متضاد الفاظ ہیں۔ اگر آپ کتاب کھول کر دیکھیں گے تو شعر ہے، نہ گنچا نہ گل نہ گلستان رہا، فقط دل میں ایک خار ہجراں رہا۔ وہاں پہلے شعر میں گل آیا ہے، دوسرے میں خار۔ تو اس شعر میں گل اور خار متضاد الفاظ ہیں۔ امید ہے کہ آپ یہ جو مشقی سوالات ہیں اپنی کاپی پر نوٹ کریں گے، تو ان میں جو کچھ رہ گئے ہیں وہ میں آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے یا ایل ایم ایس کے ذریعے بھیج دوں گا۔ تو امید ہے کہ آپ یہ اپنی کاپی پر نوٹ کریں گے۔ تو آگے چل کر ہم نظم کے بارے میں آپ نے پڑھا، تو اس کے بعد ہم نذیر اکبر آبادی کے بارے میں آپ کو جانکاری دیں۔ نذیر اکبر آبادی، اگر آپ کتاب کا پیج نمبر 163 نکالیں گے تو ہم نذیر اکبر آبادی کے بارے میں، اس کی زندگی، حیات اور اس کے کارناموں کے بارے میں آپ کو کچھ جانکاری دیں گے۔ تو نذیر اکبر آبادی، ولی محمد نام نذیر تخلص۔ تو نذیر اکبر آبادی کا پورا نام ولی محمد تھا اور نذیر تخلص کرتے تھے۔ آپ کو پہلے ہی بتا دیا میں نے، تخلص وہ نام ہوتا جو شاعر اپنے اصلی نام کے بدلے میں اپنے شعروں میں استعمال کرتا ہے، تو اس کو تخلص کہتے ہیں۔ تو ولی محمد اس کا نام ہے اور تخلص نذیر۔ تو 1740 میں دہلی میں پیدا ہوئی۔ تو نذیر اکبر آبادی جو کہ شعرا اسی نام سے مشہور ہے، تو 1740 میں دہلی میں پیدا ہوئی۔ والدین کے لاڈلے تھے، اس لیے ان کی پرورش بڑے ناز و نام سے ہوئی۔ تو نذیر اکبر آبادی اپنے والدین کے بہت ہی لاڈلے تھے، تو ان کی پرورش بڑی ناز و نام سے ہوئی، یعنی کہ ان کی جو پرورش ہوئی وہ بڑے ناز و نام سے ہوئی۔ احمد شاہ ابدالی کے حملے کے وقت نذیر دہلی چھوڑ کر آگرہ اور آ کر محل تاج گنج میں مقیم ہوئی۔ تو جب احمد شاہ ابدالی نے دلی پر حملہ کیا تو اس وقت افراتفری کے عالم میں نذیر اکبر دلی چھوڑ دی اور وہ آگرہ آ کر محل تاج گنج میں مقیم ہو گئی۔ ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی، رواج کے مطابق فارسی کا مطالعہ کیا۔ تو نذیر اکبر نے رواج کے مطابق فارسی زبان کی تعلیم حاصل گھر میں ہی کی۔ ان کی فارسی دانی کا انداز ان کے فارسی اشعار سے ہوتا ہے، تو وہ بہت ہی فارسی جاننے والے تھے، جو ان کی فارسی شاعری سے واضح ہوتا ہے۔ عربی زبان سے واقفیت تھی، بلکہ کہا جاتا ہے کہ نذیر عربی اور فارسی دونوں بڑی ماہر اور عالم تھے۔ تو فارسی کے علاوہ نذیر اکبر آبادی عربی کے بھی بڑے ماہر اور عالم تھے۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ نذیر اکبر آبادی فارسی اور عربی دونوں زبانوں کے ماہر تھے۔ طبیعت آزاد تھی، تنگ نظری اور تعصب سے پاک تھے اور اپنی زندگی خلوص کے ساتھ بسر کیا۔ تو تنگ نظری اور تعصب سے نذیر اکبر بڑی پاک آدمی تھے اور اپنی زندگی خلوص کے ساتھ بسر کی۔ وہ عوامی آدمی تھے، عوامی رنگ رلیوں میں شامل ہوتے تھے، سب کے تہواروں سے انہیں یکساں دلچسپی تھی۔ نگاہوں نے جو کچھ دیکھا دل پر اس کا اثر ہوا اور خلوص کے ساتھ شعروں میں قالب میں ڈالا۔ تو ان کو جو مذہبی تہوار تھے، بڑے دن تھے، چاہے وہ ہندو کے ہوں یا مسلمانوں کے یا دوسرے مذاہب کے، وہ ان سبھی میں حصہ لیتے تھے۔ تو انہوں نے
اپنی نگاہوں سے سب کچھ دیکھ لیا اور ان کو اپنے شعروں میں کالم میں ڈالا۔ تو نظیر کا شعری فن عوامی انداز کا تھا، انہوں نے غزلیں بھی کہیں اور مگر ان کی اصلی رنگ ان کی نظموں میں دیکھا جاتا ہے۔ تو انہوں نے دیگر اصناف سفر میں بھی تجربہ آزمائی کی، لیکن ان کا اصلی رنگ نظموں میں دیکھا جاتا ہے۔ تو نذیر اقبال نظموں کی وجہ سے مشہور ہوئے۔ ان کی نظمیں عام طور پر سیدھی اور صاف ہے، مگر بہت دلکش اور خوبصورت نظموں کی خاصی تعداد مذہبی رہنما، تہواروں اور ملکی تقریبوں سے متعلق ہے۔ تو جو ان کی نظمیں ہیں وہ سیدھی اور صاف ہیں، یعنی کہ وہ عام زبان میں کہی گئی اور بہت ہی دلکش اور خوبصورت ہیں۔ تو جن میں مذہبی رہنماؤں، تہواروں اور ملکی تقریبوں سے متعلق ذکر ہے۔ یہ نظمیں نذیر کی فراغ دلی ہے، بے تعصبی اور ہمہ گیر ذوق عقید کا آئینہ دار ہیں۔ جوانی کے رندانہ جوش اور مستی کے کلام میں عامیانہ پن ملتا ہے۔ تنوع اور رنگا رنگی میں نذیر کا کلام آج بھی بے مثال ہے۔ زندگی اپنی پوری رنگا رنگی کے ساتھ ان کی کلام میں جلوہ گر ہے۔ وہ ترک دنیا اور تسلیم رضا کا درس بھی دیتے ہیں۔ تو ان کا کلام میں لہجے کی سرشاری اور جزیات کی عکاسی ملتی ہے۔ تو نذیر اکبر آبادی کے جو نظمیں ہیں ان میں ترک دنیا یعنی دنیا کو چھوڑ دینا اور تسلیم رضا کا درس بھی دیتے ہیں، درس بھی ہے۔ ان کے کلام کے لہجے، سرشاری اور جزیات کی عکاسی ملتی ہے۔ تو یہ نذیر اکبر آبادی کے بارے میں تھوڑی جانکاری تھی۔ اگر آپ گھر میں اس کا دوبارہ مطالعہ کریں گے تو آپ کے پوری ذہن نشین ہوگی۔ امید ہے کہ آپ اس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ تو کل ہم اس کی نظم بنجار نامہ پڑھیں گے۔ آج اتنا ہی، باقی وسلام۔